قصہ ہے الف لیلا کی نگری کا، الادین اور جادوگر جعفر۔ بہت پرانی بات ہے، ایک دور دراز صحرا کے پاس ایک شہر میں الادین نام کا ایک غریب پر بہت خوش مزاج لڑکا رہتا تھا۔ وہ اکثر کھانے کی چیزیں چوری کرتا اور اپنا پیٹ بھرتا۔ ایک دن وہ آم چرا کر بھاگا کہ ایک مکار جادوگر الادین کے پاس آیا اور خود کو اس کا چچا بتایا۔ اس نے الادین کو لالچ دیا کہ وہ اسے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ دلوائے گا۔ جادوگر الادین کو ایک پرانی غار کے پاس لے گیا اور اپنے جادو کی طاقت سے غار کا دروازہ کھول دیا اور کہا، اندر جاؤ، وہاں سے تمہیں صرف میرے لیے ایک پرانا مٹی کا چراغ لانا ہے، باقی خزانہ تمہارا۔ الادین اندر گیا، لیکن جب وہ واپس آنے لگا تو جادوگر نے کہا، پہلے مجھے چراغ دو۔ الادین کو شک ہوا، اس نے منع کر دیا۔ غصے میں جادوگر نے غار کا دروازہ جادو سے بند کر دیا۔ الادین ڈر گیا، اس نے غلطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پرانے چراغ کو رگڑا۔ اچانک ایک بھیانک دھماکہ ہوا اور ایک عظیم الشان جن نمودار ہوا۔ جن نے گرج کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں اس چراغ کا غلام ہوں۔ الادین نے کہا، مجھے فوراً میرے گھر پہنچا دو، اور ایک پل میں الادین اپنے گھر میں تھا۔ جن کی مدد سے الادین کی قسمت بدل گئی۔ اس نے ایک شاندار محل بنوایا اور سلطان کی بیٹی سے اس کی شادی ہو گئی۔ لیکن جادوگر کو جب پتہ چلا کہ الادین زندہ ہے اور چراغ اس کے پاس ہے اور وہ امیر ہو چکا ہے، تو اس نے ایک نئی سازش رچی۔ وہ الادین سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے بھیس بدلا اور وہ نئے چراغ کے بدلے پرانا چراغ لینے کا بہانہ بنا کر محل تک پہنچ گیا اور دھوکے سے شہزادی سے جادوئی چراغ لے لیا۔ جیسے ہی جادوگر نے جادوئی چراغ حاصل کیا، جادوگر نے پورے محل اور شہزادی کو ریگستان میں غائب کر دیا۔ جب الادین سے سب کچھ چھن گیا، تب وہ گھبرایا نہیں۔ اس کے پاس چراغ والا بڑا جن تو نہیں تھا، لیکن اس کے پاس وہ پرانی انگوٹھی تھی جو جادوگر نے اسے غار میں دی تھی۔ الادین نے اپنے محل اور شہزادی کو واپس حاصل کرنے کی ترکیب سوچی۔ ایک اندھیری رات میں جب جادوگر جعفر اپنے تخت پر بیٹھا اپنی جیت کی خوشی منا رہا تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی لڑکا اس کی موت بن کر آ رہا ہے۔ الادین نے انگوٹھی کے جن کی مدد سے محل کے پہرے داروں کو چکما دیا۔ وہ سائے کی طرح دیواروں سے ہوتا ہوا جادوگر کے کمرے تک پہنچ گیا۔ الادین نے سیدھا حملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جادوگر کے ایک اشارے پر وہ راکھ بن سکتا ہے۔ اس نے ایک پرانی ترکیب لڑائی۔ اس نے جادوگر کے پینے کے شربت میں ایک ایسی دوا ملائی جس نے اسے پل بھر میں بے ہوش کر دیا۔ جیسے ہی جادوگر کی آنکھیں بند ہوئیں، الادین نے لپک کر وہ چراغ اٹھایا۔ چراغ کو رگڑتے ہی نیلا دھواں اٹھا اور جن نے اپنی گرجتی ہوئی آواز میں کہا، حکم میرے آقا۔ الادین نے پہلا حکم دیا، اس بدبخت جادوگر کو یہاں سے اتنی دور پھینک دو جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آ سکے، اور محل کو واپس اپنی اصلی جگہ لے چلو۔ جیسے ہی الادین نے چراغ واپس حاصل کیا، چراغ کا جن اس کی مدد کے لیے حاضر ہو گیا۔ جن نے صرف چیزیں ٹھیک نہیں کی، بلکہ پورے محل اور شہزادی کو واپس ان کی اصلی جگہ پہنچا کر ماحول کو بدل دیا۔ الادین اور شہزادی پھر سے ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ دکھاتا ہے کہ سچائی اور ایمانداری کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، کبھی ہمت نہ ہارنا، اور برائی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عقل اور سچائی کے سامنے ٹہل نہیں سکتی۔